دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو پلیز آپ جا کر ہمارے یوٹیوب چینل پر اس ویڈیو کا پارٹ 1 دیکھ لیجئے، تبھی آپ کو یہ پارٹ 2 سمجھ میں آئے گا۔ تو دوستو آئیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیسے والے نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے تھے، چیز کی بھی خواہش کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب اس چیز کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ میرے دوستو دھیرے دھیرے دن بیتتا چلا گیا۔ دوستو اگر آپ بھی اس ویڈیو کا پورا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔ ہم کل پارٹ 2 اس ویڈیو کا اپلوڈ کر دیں گے، جس سے آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا واقعہ آپ سن سکتے ہیں، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور ابو طالب جب بھی کسی سفر پر جاتے تو آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت ہی زیادہ لمبا ہوا کرتا تھا، کم سے کم 1-1.5 مہینے کا سفر ہوتا تھا، اور ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ یہ معصوم سا بچہ، اس کے نہ ہی دادا کا سہارا ہے اور نہ ہی کسی اور کا، اس کو کسی اور کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتا۔ دوستو ایک مرتبہ ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی اور روانہ ہوئے۔ یاد رکھیں کہ پہلے عرب میں جو لوگ تھے، خاص کر کے قریش کے لوگوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہوتا تھا، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے سامان خریدتے تھے اور دوسری جگہ بیچ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے وہ لوگ سامان خریدتے اور بیچا کرتے تھے۔ اسی کام کے سلسلے سے ابو طالب ملک شام کی اور اپنے قافلے کے ساتھ نکلے۔ ساتھ میں آپ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی لے لیا اور آپ کو ایک اونٹ پر سوار کر دیا۔ ابو طالب کا جب قافلہ ملک شام کے بارڈر پر پہنچا تو رات ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا تاکہ وہ وہیں پر رات گزار سکے اور اپنی تھکان دور کر سکے۔ دوستو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس زمانے میں رحیم ہوا کرتے تھے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عیسائی رحیم تھا، یعنی کہ ایک کرسچن رحیم تھا، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر کے اندر ہی رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے پاس کسی نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے لیا اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ابو طالب حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں کیسے پتہ اور تم کو کس نے بتایا کہ یہ بچہ ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے؟ تو راہب نے کہا، جب تم اس گھاٹی سے اس گھاٹی کی طرف آ رہے تھے، گھاٹی میں کوئی بھی ایسا درخت یا پیڑ نہیں تھا جو اس بچے کو دیکھ کر نہ جھکا ہو، اور پتھر اور درخت صرف انہی لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں جنہیں اللہ پیغمبر بنا کر بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، تم اس بچے کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر مت جاؤ، کیونکہ آگے یہودیوں سے ان کو خطرہ ہے، کہیں وہ یہودی اس بچے کو قتل نہ کر دیں۔ میں اس بچے کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں، کیونکہ تورات اور انجیل میں ان کے رسول ہونے کا ذکر آیا ہے، اور میں اس بچے کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں۔ اس بچے کے پیٹھ پر ایک سیب کا نشان بنا ہوا ہے، جو نبوت کی مہر ہوتی ہے۔ اس مہر سے بھی میں ان کو پہچانتا ہوں۔ یہاں سے تم ان کو ملک شام لے کر مت جانا۔ دوستو ابو طالب کو اب اس راہب کی باتوں پر یقین آ چکا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ بعد میں ابو طالب نے اس شخص کے ذریعے سے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس مکہ میں پہنچا دیا، کیونکہ ابو طالب کو اب معلوم
ہو چکا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو طالب آپ کی پرورش اور آپ کی حفاظت اور بھی زیادہ کرنے لگے اور آپ کو ہر طرح سے حفاظت کرنے لگے۔ اور اس کے بعد جب آپ جوان ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اپنا مال دے کر شام میں تجارت کے لیے بھیجا، اور ساتھ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے غلام کو بھی لگا دیا۔ اللہ کے رحم و کرم سے تجارت میں بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ کے غلام جن کا نام نشیرہ تھا، انہوں نے بھی آپ کی بہت ہی زیادہ تعریف کی اور آپ کی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی بھی خوب تعریف کی۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی طرف مائل ہوئی، مطلب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ پربھاوت ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے خود ہی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب میں ایک کامیاب بزنس مین تھی، اور اپنے ویپار سے کمائی ہوئی رقم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غریب، اناتھ، ودوا اور بے سہاروں کو بانٹ دیا کرتی تھی۔ انہوں نے ان گنت غریب لڑکیوں کی شادی کا خرچہ بھی اٹھایا تھا۔ اس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اتہاس میں ان کا بڑا یوگدان رہا۔ یعنی حضرت خدیجہ ہمیشہ غریب لوگوں کی اناج اور کپڑوں سے مدد کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ مورتی میں وشواس نہیں رکھتی تھی اور نہ ہی ان کی پوجا کرتی تھی۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شادی ہونے سے پہلے 2 شادیاں اور ہو چکی تھی، اور ان کے پہلے شوہر سے بچے بھی تھے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا پہلا نکاح ابو حال سے کیا تھا، جن سے 2 بیٹی ہوئی تھی۔ ان کے بعد ابو حال یعنی کہ حضرت خدیجہ کی پہلے شوہر کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوسری شادی عتیق ابن زیاد کے ساتھ کی، جن سے ان کو ایک بیٹی ہوئی، لیکن یہ بھی تھوڑے دنوں کے بعد انتقال کر گئی اور یہ پھر سے بیوہ ہو گئیں۔ اور اس کے بعد بڑے بڑے سرداروں نے حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کرنے کی پیشکش کی، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راضی نہ ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف مائل کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ نے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایمانداری اور تجارتی سفر کو دیکھ کر تیسرے نکاح کا پیغام آپ نے خود ہی اپنی ایک خاص سہیلی کے ہاتھوں سے آپ نے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا دیا۔ یہ سن کر پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کے بارے میں پہلے وہ اپنے چاچا ابو طالب اور اپنی چاچی سے بات کریں گے اور اس کے بعد ہی وہ آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، اس کے بعد پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب سے اس کے بارے میں بات کی، اور آپ نے اپنے چاچا کو اس پیغام کے بارے میں بتایا، تو آپ کے چاچا ابو طالب بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور آپ اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے اور آپ کو اجازت دے دی گئی۔ آپ کے چاچا ابو طالب نے خدیجہ کے چاچا عمر بن سعود سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولی یعنی کہ بڑے ہونے کے حیثیت سے بات چیت کی اور 20 اونٹنی مہر
طے کر کے آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پڑھا دیا، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ آپ کے چاچا ابو طالب نے پڑھایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اور اس کے بعد قبول نامہ ہوا اور مہر بیان کیا گیا، اور مہر میں 20 اونٹنی لکھی گئی۔ دوستو، یہ ملک شام کی واپسی کے 2 مہینے کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جیتے جی آپ نے دوسری شادی نہیں کی، اور آپ کی تمام اولادیں انہی سے ہوئی۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے۔ دوستو، پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد یعنی کہ آپ کی اولادوں کے نام یہ ہیں: پہلا قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، اور پھر فاطمہ، اور پھر عبداللہ۔ آپ کی تمام لڑکے بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ البتہ صرف بچیوں نے آدھی نبوت کو پایا، اور سب کے سب آپ کی زندگی میں ہی انتقال کر گئیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 6 مہینے بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پہلی بیوی ہیں۔ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ کو بتایا، اور اسلام قبول کرنے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی خاتون بنی۔ اسلام کو پھیلانے میں آپ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت ہی زیادہ ساتھ دیا، اور آپ نے مالی طور پر بھی اپنے شوہر اور ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کی۔ دوستو، پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ تقریباً 25 سال تک رہا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ایک ہیں۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو بہت ہی زیادہ یاد کیا کرتے تھے، اور آپ کے سہیلیوں کو ہدیہ بھجوایا کرتے تھے۔ دوستو، پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولادیں یعنی کہ 6 بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی تھی، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک جنت المعلی مکہ میں ہے۔ جس سال حضرت خدیجہ اور آپ کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا۔ دوستو، اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا کی پہاڑی پر چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا کی پہاڑی پر پہنچے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آپ کے پاس آئے، یعنی کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آپ کے سامنے آ گئے۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت اتنی ہے کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا ایک پر پھیلا دیں تو پورب سے لے کر پچھم تک اس دنیا کو چھپا لیں۔
دوستو اتنا بڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا صرف ایک پر ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اسپیڈ اتنی ہے کہ وہ پلک جھپکتے ہی سدرہ سے زمین پر آ جاتے ہیں، اور پلک جھپکتے ہی زمین سے واپس سدرہ کی اور پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا عالم ہے، اور اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام چاہیں تو اس پوری زمین کو اٹھا کر اللہ کی مدد سے پلٹ سکتے ہیں۔ قوم لوط کو اسی طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پلٹ دیا تھا۔ دوستوں، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار اپنی اصلی شکل میں پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہنے لگے، پڑھو، اقرا، یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا، پڑھو، اقرا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا، میں نہیں پڑھتا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پڑھو، اقرا۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری بار کہا، میں نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے اس طرح سے لگایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغل میں دونوں ہاتھ ڈالے، یعنی کہ اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھ باہر کی طرف کر دیے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بہت ہی زور سے دبایا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل نے مجھے اتنی زور سے دبایا تھا کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، لیکن جبرائیل نے مجھے زور سے دبانے کے بعد چھوڑ دیا اور فرمایا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو اور تمام دنیا کو پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر کہا، پڑھو، تمہارا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر آپ بہت ہی زیادہ گھبرا گئے، اور غار حرا کی پہاڑی سے اتر کر آپ اپنے گھر کی اور چل دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کا بدن کانپ رہا تھا، جس وقت انسان کا بدن سردی کی وجہ سے کانپتا ہے، یعنی کہ اس وقت آپ بہت ہی زیادہ خوف کی حالت میں آ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ اپنے گھر آئے اور آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمانے لگے، ایک چادر لاؤ اور مجھ کو اس چادر سے اڑا دو۔ حضرت خدیجہ ایک چادر لے کر آئیں اور آپ اس چادر کو اوڑھ کر سو گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس چادر کو اوڑھ کر تھوڑا آرام کیا تو آپ کی طبیعت میں تھوڑی سدھار آئی۔ آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ سارا واقعہ بیان کیا، یعنی کہ غار حرا کی پہاڑی پر آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا، آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سب بتا دیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ کے اوپر کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی ہے، آپ نے ہمیشہ بیواؤں کو سہارا دیا ہے، اور آپ تو ہمیشہ یتیموں کے سہارے بنے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ سب کی مدد کی ہے، اس لیے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی غلط نہیں ہونے دے سکتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چاچا جاد بھائی حضرت براق کے پاس پہنچی، جو کہ اس وقت یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ اصل میں پہلے مشرک تھے، یعنی کہ بت پرستی کیا کرتے تھے،
لیکن یہ بہت ہی زیادہ عالم یافتہ تھے، یعنی کہ ان کو بہت ہی زیادہ علم حاصل تھا، اس لیے بعد میں انہوں نے عیسائی دھرم کو قبول کر لیا اور پھر انہوں نے تورات اور انجیل کو حفظ بھی کر لیا، اور یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ اس لیے حضرت ختیجہ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چاچا جاد بھائی کے پاس پہنچی اور سارا واقعہ اپنے بھائی کو بتا دیا۔ لیکن حضرت ختیجہ کے چاچا جاد بھائی بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بڑھاپے کی وجہ سے ان کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی اور وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت سنی تو وہ پوچھنے لگے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا، تو آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں جب غار حرا کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھا کہ اتنے میں ایک بہت بڑا شخص اچانک سے میرے سامنے آ گیا اور پھر کہنے لگا کہ پڑھو، اور جب میں نے پڑھنے سے منع کر دیا تو پھر اس نے مجھے سینے سے لگا کر بہت ہی زور سے دبایا اور پھر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر کہا پڑھو، اور پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ دوستو، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ حضرت براق اس وقت تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کی تمام نشانیوں کو جانتے تھے۔ اس لیے وہ یہ سن کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، جو کوئی بھی آپ کے پاس آیا تھا وہ وہی اللہ کا فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، یعنی کہ جو فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا وہ فرشتہ آپ کے پاس بھی آیا ہے۔ ان قریب وہ وقت آئے گا جب آپ کو آپ کی قوم، آپ کے علاقے اور آپ کے شہر سے آپ کو باہر نکال دے گی۔ آج تک جس نے بھی حق کی آواز اٹھائی ہے اور جتنے بھی آج تک نبی اس دنیا میں آئے ہیں ان سب کو اسی طرح سے سزا دی گئی ہے، کیونکہ حضرت براق تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کی تمام نشانیوں سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی، اور اس سے پہلے حضرت ختیجہ سے بھی سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح اس لیے کیا تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، اور یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کہنے لگے اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اور اس کے بعد وہیں پر ساری باتیں سننے کے بعد حضرت ختیجہ نے پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ حضرت ختیجہ وہ پہلی خاتون تھی جو آپ پر ایمان لائی تھی اور اسلام کی پہلی خاتون بنی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور دوسرا ابن نوفل تھے جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کی، یعنی کہ آپ کے بارے میں بتایا، اور دوسرا کلمہ انہوں نے پڑھا اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم بہت جلد اپلوڈ کریں گے، اس لیے آپ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں جس سے آنے والی ویڈیو کو آپ سن سکیں۔